اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مبارک فرمائے، اس کی برکات، اس کی خیر و عافیت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے، اس کی سورۃ الحجرات کی ابتدائی 3 آیات شریفہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر گنہگار نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ معنی والوں نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے سورۃ الحجرات کی۔ اب اس سورہ کے بارے میں کچھ باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں تاکہ سننے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ حجرات جمع ہے حجرہ کی، حجرہ، حجرہ عربی زبان میں 4 دیواری کے ایک کمرے کو کہتے ہیں، جیسے ایک مکان، اس کو کہتے ہیں حجرہ۔ یہ جمع ہے الحجرات، مکانات۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے مکانات تھے بنے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، جس میں ان کی رہائش تھی۔ تو ان کی طرف اللہ نے اس نام میں، جو خود سورہ میں موجود ہے، اشارہ فرمایا۔ اس سورہ میں ابتدائی جو آیات شریفہ ہیں، ان میں بڑی اہم بات، بڑا اہم پیغام، وہ ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ ہے نا کتنی بڑی بات؟ ادب، رسپیکٹ، احترام، کس کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی کا، حاضری کے وقت، یعنی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بارگاہ رسالت میں جائیں تو کن باتوں کا خیال رکھیں، اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ابتدائی آیات میں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی جس میں اللہ نے خود اپنی ذات پاک کو بھی شامل کر لیا اور اپنے حبیب و محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بھی شامل فرمایا۔ حکم دیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک بات یاد رکھنا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، تو معلوم ہوا کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ مومنین کو بتائی جا رہی ہے جو پہلے سے ایمان والے ہیں، مگر اب جب آداب رسالت کی بات آ رہی ہے تو پتہ چلا صرف ایمان کافی نہیں ہے، ادب بھی ہونا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ ذرا نقطہ سمجھ لیجیے آپ۔ خطاب تو خود ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے تو ہے ہی نہیں، کافروں سے نہیں ہو رہا یا منافقوں سے نہیں ہو رہا۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟
ایمان والوں سے. اب ایمان والے تو وہ پہلے ہی ہیں نا, یعنی ان کی خصوصیت کیا ہے؟ اہل ایمان ہونا, وہ تو وہ ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. کیونکہ سورہ کے شروع کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. بس اس سے معلوم ہو گیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کچھ فرمانا چاہتا ہے وہ ایمان والے ہیں. مگر ایمان والوں کو کیا فرمانا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان تو ہے تمہارے پاس, اب ایمان کے ساتھ ادب بھی تو ہونا ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ قادریہ سلسلے کے بڑے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں نا, ان کے شعر کا یہ مصرع سن لیجئے آپ. وہ فرما رہے ہیں, علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا, تے کی لینا علم پڑھ کے دیکھا کیا فرما رہے؟ فرما رہے علم تو پڑھا لیکن ادب نہیں سیکھا, تو پھر علم پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ یعنی یہ بتا دیا ہے کہ وہ علم جو ادب کے بغیر ہو کام کا نہیں, وہ ایمان جو ادب کے بغیر ہو کام کا نہیں. اگر ادب کے بغیر ایمان کام کا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ نہ فرماتا کہ ادب بھی کرو, ایمان والے تو وہ پہلے ہی ہیں. مگر یہ فرما دیا کہ ایمان والا ہونا اچھی بات ہے, ایماندار ہونا, دل میں ایمان رکھنا, یہ تو بڑی اچھی تمہاری خصوصیت ہے, تمہاری اسپیشلٹی ہے, یہ تمہاری خصوصیت ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تم بے ایمانوں سے اچھے ہو. مگر اللہ نے یہ فرمایا کہ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ آداب کو دیکھنا ہے. بغیر ادب کے ایمان کام نہیں آئے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتنا پڑھتے ہی بندے کو ایمان آ جاتا ہے, غیر مسلم بھی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے, تو وہ تو صحیح ہے. لیکن آگے ادب کے معاملات, ادب کی باتیں, یہ بھی تو سیکھنا ہے نا بھائی. اب کیا فرمایا؟ پہلا ادب, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. پہلا ادب آ گیا. یعنی تمہیں لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کے حوالے سے یہ پیش نظر رکھو ادب, کہ ان سے آگے نہیں بڑھنا. اب کوئی سوچے گا رسول تو خود صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بھی سامنے تھے صحابہ کے, تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول سے آگے نہ بڑھو. یعنی اگر وہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو ان سے آگے نہیں بڑھنا, پیچھے چلنا. کھانا کھا رہے ہوں تو ان سے پہلے لقمہ نہ اٹھانا, بعد میں اٹھانا. وہ اگر کوئی بات ارشاد کر رہے ہوں تو ان سے پہلے بات مت کرنا, پہلے ان کو کہنے دینا. وہ کوئی کام کر رہے ہوں تو پہلے انہیں کرنے دینا, بعد میں کرنا. یہ تو ادب سمجھ میں آ گیا. مگر اللہ سے آگے نہ بڑھو, یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ تو سامنے موجود نہیں ہے, مگر اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس میں سمجھنا یہ ہے کہ جو بات اللہ کے حکم والی ہو اور رسول کے حکم والی ہو, ان دونوں کے حکم کے اوپر اپنی مرضی نہ رکھو, اپنی مرضی کو مقدم نہ کرو. ہوتا ہے نا کبھی ایسا کہ اللہ نے کچھ فرما دیا, بندہ خیال نہیں کرتا, اپنی مرضی کرتا ہے کہ میری خواہش یہ, میرا جی یہ چاہتا ہے.
جی چاہنا اور خواہش وہاں تو چل جائے گی جہاں اجازت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا نہیں. مثلا اللہ نے آپ کو نہیں روکا کہ آپ حلال چیز کھاؤ، نہیں روکا نا، آپ کھاؤ. اللہ نے آپ کو روکا ہے کہ آپ حرام نہ کھاؤ، وہاں آپ کی جی کی خواہش نہیں چلے گی، وہاں آپ کے دل کی کوئی خواہش جائز نہیں. وہاں تو آپ کو اللہ اور رسول کا حکم دیکھنا ہوگا حلال و حرام میں، وہاں اللہ کو اوپر رکھنا ہوگا، وہاں رسول کو اوپر رکھنا ہوگا. یہ نہیں برادری والوں نے کہہ دیا، اب انہوں نے جو کہا ہو اللہ اور رسول کے خلاف ہے، مگر کہا نہیں ماننا ہے، نہیں، کھڈے میں ڈالو. اللہ اور رسول کی بات کو ماننا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے، اس پر چلنا ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا. اگر اس کے خلاف کیا تو پھر یہ ہو جائے گا آگے بڑھنا. ہاں؟ آگے بڑھنا، تو آگے بڑھنے سے تو اللہ روک رہا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے بھی آگے نہ بڑھو اور اس کے رسول سے بھی آگے نہ بڑھو، تو دونوں سے آگے بڑھنے کو منع کر دیا اللہ نے. اب ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے، صرف اللہ سے آگے نہ بڑھنا یہ کافی نہیں، رسول سے بھی آگے نہ بڑھو. اللہ نے فرمایا، اہمیت بتا دی کہ اگر اللہ کے ذات پاک کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ وہ معبود حقیقی ہے اور معبود برحق ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، تو یہ بھی بتا دیا کہ اس کے رسول جو ہیں وہ بھی ایسی اہم ذات پاک ہیں کہ ان سے بھی آگے نہیں بڑھنا. ان سے آگے بڑھو گے تو یہ بھی خلاف ادب ہوگا. تو پہلا ادب قرینہ یہ بتایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یعنی احکامات خداوندی، احکامات رسول، ان کو پس پشت نہ ڈالو، بھول مت جاؤ، سامنے رکھو. کوئی کام کرنا چاہو دین کا یا دنیا کا، تو یہ دیکھو کہ کہیں اللہ رسول نے منع تو نہیں کیا. اگر منع کیا ہو اور پھر آپ کرو گے تو یہ آگے بڑھنا ہو جائے گا، خلاف. تو پہلے یہ دیکھ لو، اگر منع نہیں کیا تم پر چھوڑ دیا تو کر لو، اور اگر روک دیا ہے تو رک جاؤ، روک دیا تو رک جاؤ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا رسول تمہیں جو کچھ دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے. رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ، مت لو، چاہے وہ کتنی قیمتی ہو اور تمہاری کتنی پسندیدہ ہو، تمہارے لیے کتنی اہم ہو. جب تم نے دیکھا کہ رسول نے روک دیا، منع فرما دیا، تو بس چھوڑ دو، کوئی اور چینل تلاش کرو، کوئی اور راستہ، کوئی اور ذریعہ دیکھ لو، اسے چھوڑ دو. تو پہلی آیت شریفہ سورۃ الحجرات کی جو میں نے عرض کیا کہ آداب رسالت ابتدائی آیات میں بیان کی گئے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا میں نے کہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. یعنی کہ ایمان والا صرف یہ نہ سمجھے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، یہ کافی ہے؟ نہیں، ادب ہونا ضروری ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی بے ادب ہوگا تو اللہ کو قبول نہیں ہے.
یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے بے ادبی قبول نہیں ہے. ادب دین اسلام میں اور تصوف میں صوفیاء کرام نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ ادب بہت بڑی نعمت ہے. ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. بے ادبی تو نہ کسی اللہ والے کی زندگی میں جائز ہے، نہ بعد وفات جائز ہے. بعد میں بھی جائز نہیں، بعد میں بھی ادب رکھنا ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات یہاں پر بیان فرما دی. بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو ہے ایک، کیا ہے؟ اللہ. بس یہ نام اس کا ذاتی ہے، پرسنل نیم، کسی اور کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو آپ کسی بندے کا نام ہوتا ہے کبھی؟ اللہ نہیں ہوتا ہے نا، منع ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کا نام ہے. اب صفاتی نام ہے اللہ کے، اور صفاتی نام ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. صفاتی نام کا مطلب وہ نام جن سے ان کی ذات کی خوبیاں پتہ چلتی ہیں. خوبیاں، صفات، خوبیاں. تو خوبی کیا معلوم ہو رہی ہے اللہ کی؟ سمیع علیم. فرمایا وہ سنتا بھی ہے. اس کے بارے میں یقین رکھنا کہ اللہ سنتا ہے. تم کہیں سے پکارو، بند کمرے میں بیٹھ کر اللہ کو پکارو، اللہ سنتا ہے. کھلے میدان میں جا کر اللہ کو پکار لو، اللہ وہاں بھی سنتا ہے. دور سے پکارو، نزدیک سے پکارو تو بھی اللہ سنتا ہے. بلند آواز سے پکارو یا خفیہ قلبی طور پر دل میں پکارو تو بھی اللہ سنتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا بڑا ضروری ہے. یعنی یہ بنیادی عقائد میں سے کہ اللہ سنتا ہے، اور ایسا سنتا ہے کہ کوئی اور ویسا سن نہیں سکتا. بعض لوگ یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں. کیا دھوکہ کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی بھی سنتے ہیں، ولی بھی سنتے ہیں، بعد وفات بھی سنتے ہیں. یہ کیسا سننا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا سننا وہ تو ایسا سننا ہے کہ نہ ویسا کوئی نبی سن سکتا ہے، نہ ویسا کوئی ولی سن سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ذاتی ہے. ذاتی. اللہ کو کوئی نہیں سنوا رہا، اللہ خود سن رہا ہے. اللہ خود سن رہا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سنتا ہے، ہمیشہ سے، اور ہمیشہ سنے گا. کوئی روک اس کو نہیں ہے سننے میں، اور جاننے میں بھی کوئی روک نہیں، اور دیکھنے میں بھی کوئی روک نہیں. وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور بہت ساری صفات. مگر وہ سب کیا ہے؟ ذاتی، ذاتی، اپنی. اور جو نبی کو سناتا ہے اور ولی کو سناتا ہے اور ان کو بھی کوئی اطلاع دے دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو سنواتا ہے. اس کو کہتے ہیں عطائی. اس پر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بھی سنتے ہیں اور ولی بھی سنتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں. میں مثال بتا دیتا ہوں آپ کو. صفاتی ناموں کی بات آ رہی ہے نا، یہ دو صفاتی نام آئے نا یہاں پر. کون سے؟ سمیع اور علیم. ان اللہ سمیع علیم. بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. یہ تو دو صفات آئی نا. اللہ نے اور بھی صفات بیان فرمائی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ نے اپنی صفات بتائی قرآن میں. اسی اللہ نے اپنے رسول کو بھی یہ صفات دے دی. کیا فرمایا ایک جگہ قرآن میں؟
بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نبی وہ ہیں، یہ رسول وہ ہیں کہ جو ایمان والوں کے ساتھ مہربان بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں. اب آپ بتاؤ، اللہ بھی رؤوف اور اللہ بھی رحیم، اور نبی بھی رؤوف، رسول بھی رؤوف اور رسول بھی رحیم. اب اس میں تفریق کیسے کریں گے آپ؟ اگر کوئی تفریق کرنا نہ جانتا ہو کہے گا شرک ہو گیا. کیسے شرک ہو گیا؟ کہے گا آپ اللہ کو کہہ رہے ہو رؤوف ہے رحیم ہے، اور پھر نبی کو بھی کہہ رہے ہو رؤوف اور رحیم ہے. تو جو سمجھدار ہوگا کہے گا نہیں شرک نہیں ہوا. کیسے نہ ہوا؟ کہے گا شرک اس لیے نہیں ہوا بیٹا کہ اللہ جو ہے وہ اپنی ذات سے رؤوف اور رحیم ہے، اور نبی کو اس نے خود رؤوف اور رحیم بنایا ہے. یہ فرق آ گیا، عطائی ہو گئی. عطائی طور پر رؤوف اور رحیم ہونا، تو یہ اللہ ہے جس کو چاہے جو کچھ بخش دے. تو عطا کو اللہ کی کوئی روک نہیں سکتا. ہم جب کہتے ہیں کوئی شرک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا اللہ سنتا ہے ویسا کوئی دوسرا بھی سنے. ایسا نہیں سنتا کوئی، اللہ کی عطا سے سنتا ہے. ہاں اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ خود سنتا ہے اور دوسرا بھی خود ہی سنتا ہے تو شرک ہو جائے گا. جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ تو خود سنتا ہے اور دوسرے کو اللہ سنواتا ہے، اللہ خود دیکھتا ہے اور دوسرے کو اللہ دکھاتا ہے. اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انسان کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے اس انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اب بتاؤ آپ، بھائی سننے والا تو اللہ ہے، ان اللہ سمیع علیم، سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. مگر اللہ فرما رہے نہیں، ہم نے انسان کو بھی سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. دیکھو نا، ہم سنتے بھی ہیں نا کانوں سے، یا نہیں سنتے؟ سنتے ہیں نا. اب فرق کیسے ہوا؟ فرق ایسے ہوا کہ اللہ ہمیں سنوا رہا ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو ہم 2 کان کیا، اگر 6 کان بھی ہوں تو ہم نہیں سن سکتے. اللہ سنوا رہا ہے نا تو سن رہے. آپ دیکھیں نا، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بہرا ہوتا ہے، کان سے نہیں سن سکتا، کان کا پردہ پھٹ جائے، سماعت ختم ہو جائے گی، ہیئرنگ لاس ہو جائے گا. یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ بھائی وہ تو اللہ سنوا رہا تھا، جب وہ ختم ہو گئی بات تو سماعت ختم ہو گئی. اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے سنتا ہے اور خود ہی سنتا ہے، خود ہی جانتا ہے، خود ہی دیکھتا ہے. اس کو کوئی نہیں سنوا رہا. یہ ہے سمجھنے کی بات. تو پہلی آیت میں تو اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب چلیے آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا. پھر بات آ گئی آمنو والی. پہلے بھی آمنو والی آئی، اے ایمان والو. پھر اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو. معلوم ہوا کہ اب جو اللہ بتانا چاہتا ہے اس میں بھی اللہ کا مقصود یہ ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد ادب ہونا ضروری ہے، تب بات بنے گی. بے ادب ہو کر اگر ایمان ہوا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے کی آواز سے، اس نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. یہ صحابہ کے لیے ارشاد ہو رہا ہے. تو جب صحابہ جو اتنی بڑی شخصیات گزری ہیں، صحابی آپ سمجھتے ہو نا، صحابی کے درجے کو کوئی غیر صحابی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. کتنا ہی بڑا عالم فاضل، کتنا ہی بڑا غوث قطب ولی، مگر صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا. صحابی صحابی ہے. صحابی کو تو اللہ نے وہ شان بخش دی کہ اس نے باضابطہ ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کر لی. تو رسول کی زیارت کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے.
تو صحابہ کو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے صحابہ تم ایمان والے تو ہو مگر کچھ آداب آپ کو بتائے جا رہے ہیں بارگاہ الہی سے، ان کا خیال رکھنا۔ کیا آداب بتائے جا رہے ہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب تم حضور سے بات کرنے کا ارادہ کرو تو اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا مت کرنا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے تمہاری آواز تو بہت بلند جا رہی ہے، بہت اونچی ہو گئی، اور رسول کی آواز تمہاری آواز سے نیچے ہو گئی، یہ بے ادبی ہے۔ کیونکہ ان کی ذات پاک، ان کی شخصیت ایسی عظیم الشان ہے کہ ان کی بارگاہ میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ بلند، زیادہ اونچی آواز سے گفتگو مت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس بات چیت میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں یہاں پر، ان کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو دھیمی رکھو، دھیمی سلو، اونچی آواز سے بات نہیں کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ضابطہ، یہ قانون، یہ اس وقت سے لے کر آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، کہ آج بھی اگر کوئی مدینہ طیبہ میں مواجہ شریف میں کھڑا ہو، مسجد نبوی میں کھڑا ہو، تو وہ چلا کر ایک دوسرے سے باتیں نہ کرے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرمائے، حیات النبی ہے، مرقد انور میں آرام فرمائے، ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی موجودگی کو محسوس کرو، تو لہٰذا اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ ہاں، ایک ہوتا ہے اذان دینا، ایک ہوتا ہے نعت پڑھنا، اس میں ممانعت نہیں ہے، اذان میں تو اونچی آواز ہوتی ہے نا۔ یہاں بات ہو رہی ہے بات چیت کرتے ہوئے اپنی آواز کو ذرا دھیما رکھو، اونچا مت کرنا۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی نا تو آپ دیکھیں پھر ادب کیسا کیا صحابہ نے، سبحان اللہ، یہ ادب ہم کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی، وہ گھر بیٹھ گئے ڈر کے مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت کہاں ہے؟ تو ان کے ایک ساتھی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا پڑوسی ہوں، میں پتہ کر لیتا ہوں۔ پوچھا جا کر، دیکھا ثابت بن قیس بیٹھے ہوئے گھر میں، کہا بھائی حضور پاک تم کو بلاتے ہیں، پوچھ رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، تم خوش نصیب ہو اور تم یہاں بیٹھے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ کہا آیت شریفہ نازل ہو گئی ہے کہ اونچی آواز سے بات نہیں کرو، اور میری آواز تو ویسی اونچی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو جائے، تو میں چھپ کے بیٹھ گیا ہوں، ڈر گیا ہوں۔ حضور نے بلوا لیا ان کو، بلاؤ، آ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری آواز اونچی ہے، ڈر لگتا ہے کہ آپ کی آواز سے میری آواز اونچی ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو جائے گا مجھ پر۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ کہا میں تو جہنمی ہو جاؤں گا؟ کہا نہیں، تم جنتی ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم جنتی۔ اچھا بات دیکھو، جنتی ہو یہ تو حضور اس وقت فرما رہے ہیں ان سے، وہ تو موجود ہیں، حیات ہے۔ اب یہ جنتی ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے بعد میں؟ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب خلافت کا زمانہ آیا تو جنگ ہوئی، جنگ یمامہ میں یہ ثابت بن قیس شامل ہوئے اور اس میں شہید ہو گئے تو وہ جنتی ہونا ثابت ہو گیا، جو حضور نے فرمایا تھا آپ جنتی ہو، ہے نا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ادب صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ دیکھو نا، یہ صحابی تو تھے نا، جیسے آیت نازل ہوئی ڈر گئے، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم کو تو ادب کرنا ہے بھائی، ہمیں تو خیال رکھنا ہے ادب کا، رسپیکٹ کا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اب آگے فرمایا اللہ نے، اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو،
کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ ہاں کتنی بڑی خوفناک بات ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہا اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اوہو، ذرا سمجھیں اس بات کو۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تم نے اگر چلا کر بات کی نا ان کے حضور میں، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے تم کبھی گفتگو کر لے تو اس طرح کوئی بات ان سے کر لی، آداب کا خیال نہیں رکھا، تو تمہارے جو دوسرے اعمال ہیں نا، نمازیں، تمہارے روزے، یا تمہارے عمرے، یا تمہارے صدقہ و خیرات، یہ بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ادب نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جتنا اپنے محبوب کا ادب مقدم ہے، عبادات کو اللہ کو پرواہ نہیں ہے جو اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ تو بخشنے والا ہے، اپنے حقوق کو معاف بھی کر سکتا ہے، مگر اپنے رسول کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رسول کا حق یہ ہے کہ ان کے سامنے چلا کے بات نہیں کرنا، اور ایسے ان کو نہیں پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، جیسے نام لے کر پکارنا حضور کا، یا محمد، ایسے نہیں پکارنا ان کو سامنے۔ ایک ہوتا ہے ندا، ندا میں اور مخاطب کرنے میں فرق ہے، تخاطب اور ندا یہ دونوں الگ چیزیں۔ تو ندا میں تو یا محمد کہیں لکھا ہوا ہو یا کہیں کوئی بولے تو جائز ہے، علماء نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا، مگر خطاب جو ہے نا، خطاب، اس میں یا محمد نہیں کہا جا سکتا، اس میں تو آپ کو القاب کا استعمال کرنا پڑے گا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ایسے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں حضور کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ خطاب اللہ نے اس طرح نہیں فرمایا، نام تو آیا محمد مگر اس طرح نہیں۔ جب آپ کو پکارا تو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے، تو اس طرح کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور ویسے بطور ندا کے شاعری کے اندر یا محمد کے الفاظ آ جاتے ہیں تو جائز ہے، منع نہیں ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت شریفہ ہے، اس کا پہلا ہی شعر یہ ہے، یا محمد تیری دھن میں مر جائیں گے، یا محمد تیری دھن میں مر جائیں گے، تجھ پہ قربان جان اپنی کر جائیں گے۔ اب یہ ندا ہے، یہ خطاب نہیں ہے، ندا ہے۔ تو ندا میں یا محمد یہ جائز ہے، یہ ہو سکتا۔ اب یہ میں یہیں تک رکھتا ہوں، صرف یہ ایک آیت جو آیت نمبر 3 ہے تلاوت کی تھی میں نے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو ہلکی رکھتے ہیں رسول اللہ کے پاس، یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ خوش ہو جائیں سب، کتنی بڑی خوشخبری سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو تقوی جس کو ہم کہتے ہیں نا، تقوی، پرہیزگاری، اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو ہمارا حکم سن کر قبول کر لیا، اپنی آوازوں کو نیچے رکھا، تو اللہ فرماتا ہے ہم چن لیں گے ان کو، لکھ لیں گے ان کو کہ یہ تقوی والا ہے، اور نہ مانا تو پھر اس کی نمازیں بھی کچھ نہیں، روزے بھی کچھ نہیں، بلکہ یہاں دیکھو کیا فرمایا، ان تحبط اعمالکم، حبط اعمال، اللہ بچائے اس بات سے۔ حبط اعمال یہ ہوتا ہے کہ تم نے جو بھی نیکی کی ہو نا سب سلب ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ تو نیکی کیا ضائع کرنے کے لیے کرتا ہے؟ نہیں نا۔ آپ چاہو گے کہ نماز پڑھی جائے اور ضائع ہو جائے؟ نہیں چاہو گے نا۔ آپ چاہو گے کہ پورے رمضان بھر میں روزے رکھوں اور ضائع ہو جائے؟ نہیں چاہو گے نا۔ آپ چاہو گے کہ عمرہ کروں اور ضائع ہو جائے؟ آپ چاہو گے کہ حج کروں اور ضائع ہو جائے؟ اللہ فرماتا ہے ضائع ہو جائے گا اگر ادب کا خیال نہیں کیا تو، ضائع ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا تم کو تو شعور بھی نہیں ہوگا، تم تو سمجھ رہے ہو کہ میرے روزے بھی قبول، میری نمازیں بھی قبول، میرے عمر حج بھی قبول، صدقہ و خیرات بھی قبول، فلاحی کام بھی قبول۔ اللہ فرماتا ہے یہ قبول تب ہوں گے جب تم رسول کا ادب رکھو گے،
بغیر ادب کے کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. بس یہ ہے آج کے جمعے کا پیغام. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.